امریکہ ایران مستقل جنگ بندی کے لیے بے مثال کردار، پاکستان کے امن کوششیں کامیابی سے ہمکنار۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے حتمی مسودے پر اتفاق ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم اعلان، کہا پاکستان امریکہ اور ایران کے ساتھ مل کر آئندہ مرحلے کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہا ہے۔ عملی اقدامات کو جلد آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ امن پہلے سے زیادہ قریب ہے، جلد اگلے اقدامات کا اعلان متوقع ہے۔ کچھ عناصر معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان ثالثی کوششوں کے دوران بے بنیاد پروپیگنڈے سے پوری طرح باخبر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیگ بھی کیا۔ امریکی صدر کو ایران کے ساتھ جلد معاہدے کی امید۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پوسٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دی۔ کہا معاہدے کے حوالے سے عباس عراقچی کی پوسٹ مثبت ہے، یقین ہے ہفتے کے آخر یا پیر تک ایران کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران نے غلط معلومات پھیلانے پر خفیہ طور پر معافی مانگ لی۔ امریکی صدر نے اس سے قبل ایران کے متعلق سخت بیان جاری کیا تھا۔ کہا ایرانیوں کو اپنے حالات جلد ٹھیک کرنے چاہیے۔ آبنائے ہرمز میں بھارتی بحری جہازوں پر ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ عباس عراقچی کا امریکہ اور ایران میں مستقل امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ عباس عراقچی نے کہا تاریخی امن معاہدے کا نام اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت ہے۔ اسلام آباد کے نام سے منسوب یہ عالمی معاہدہ اب حتمی طور پر فائنل ہونے کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ معاہدہ فائنل ہونے تک میڈیا ہر قسم کے قیاس آرائیاں کرنے سے باز رہے۔ تمام تفصیلات مناسب وقت پر عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا مفاہمت کی یادداشت کے حوالے سے بات چیت کے آخری مرحلے میں ہے۔ زیادہ تر معاملات پر اندرونی سطح پر افواہم و تفہیم کی طرح پیش رفت ہو رہی ہے۔ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جنیوا میں امریکہ ایران ایم او یو پر دستخط کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ العربیہ نیوز کا دعویٰ، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق متوقع ہے۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری آمد و رفت بحال کرنے کی تجویز شامل، جہاز رانی کی مکمل آزادی بھی بحال کی جائے گی۔ امریکہ معاہدے کے تحت ایران پر عائد بعض پابندیوں میں نرمی اور محاصرہ ختم کرنے پر غور کرے گا۔ آئندہ 60 دن میں افزودہ یورینیم کے معاملے پر تفصیلی مذاکرات ہوں گے۔ جوہری مذاکرات میں نگرانی کے نظام، معائنے کے طریقہ کار اور مستقبل کی پابندیوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ مذاکرات کار مستقل سیاسی تصفیہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ایران کے ساتھ امریکی معاہدے میں لبنان بھی شامل۔ اگر ایران نے وعدوں پر عمل کیا تو پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کسی بھی اقتصادی فائدہ کا انحصار ایران کے معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ جلد ایران کے ساتھ اچھے نتائج حاصل کریں گے۔ ایران کو صرف معاہدے پر دستخط یا مذاکراتی نشست میں شرکت کے بدلے مالی فائدہ نہیں ملے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے کہا فریقین معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی۔ ایران کی ناکہ بندی ختم ہو جائے گی۔ ایران کے افزودہ یورینیم کو موقع پر ہی تلف کر کے بیرون ملک منتقل کیا جائے گا۔ ایرانی جوہری پروگرام کے مکمل خاتمے کی شرط بھی شامل ہے۔ پابندیوں میں نرمی ایران کی کارکردگی سے مشروط ہوگی۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرولیم قیمتوں میں 4 روپے فی لیٹر تک کمی کر دی۔ حکومت کی طرف سے آئندہ ہفتے کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ آئندہ ایک ہفتے کے لیے ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ سرکاری ملازموں کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت 10% بڑھ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ تنخواہ دار طبقے پر سرچارج ٹیکس کا خاتمہ، 50 کروڑ تک آمدن پر سپر ٹیکس اور غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم متعارف۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ کار میں توسیع، مستحقین کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچانے کا اعلان۔
डेबिट और क्रेडिट कार्ड वालों के लिए रिलीफ, बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन टैक्स 5% से कम करके 0.5% मुकर्रर। खवातीन और अवामी सेहत के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। खवातीन के लिए टेम्पोन्स, सैनिटरी पैड्स पर 18% सेल्स टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। खानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात पर आयद 18% सेल्स टैक्स का भी मुकम्मल खातिमा। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में सनतों, एक्सपोर्टर्स, शिपिंग, रिफाइनिंग, प्रॉपर्टी और IT सेक्टर्स के लिए भी बड़े रिलीफ। माली साल 2026-27 के विफाकी बजट का तखमीना 18,771 अरब रुपए लगाया गया। वजीर खजाना के कौमी असम्बली में बजट तकरीर कहा, सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब, दिफाई उमूर के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस, पेंशन के लिए 1169 अरब, दिफाई पेंशन के लिए 822 अरब और सिविल पेंशन के लिए 272 अरब रुपए रख दिए गए। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,264 अरब मुकर्रर, नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब, वाशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़, ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8%, सनतों की शरह नमू 4% रहने की तवक्को, महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर, पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का मंसूबा, तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से बढ़ने का खदशा, विफाकी PSDP का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। माली साल 2026-27 का विफाकी बजट तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर आयद करदा 10% सरचार्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। सालाना 22 लाख से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स 23% से कम करके 20% मुकर्रर, सालाना 32 लाख से 41 लाख तनख्वाह पर टैक्स 30% से कम करके 25% कर दिया गया। सालाना 41 लाख से 56 लाख तनख्वाह पर टैक्स 35% से कम करके 29% मुकर्रर, सालाना 56 लाख से 70 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स 35% से कम करके 32% कर दिया गया। सालाना 70 लाख से ज्यादा तनख्वाह पर टैक्स की शरह बरकरार, 10% सरचार्ज खत्म कर दिया गया। विफाकी हुकूमत का बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। हुकूमत ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद मुख्तलिफ टैक्सों में नुमायां कमी कर दी। 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स 4.5% से कम करके 2.75% कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर भी टैक्स 5% से कम करके 2.75% कर दिया। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्स में नुमायां कमी। 5 करोड़ रुपए तक मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% मुकर्रर। 5 से 10 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स 2% से कम करके 1.25% कर दिया गया। 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। वजीर खजाना ने कहा, इस इक़दाम से तमाम बड़ी कैटेगरीज में सरमायाकारों को यकसां रिलीफ मिलेगा।